یہ شدید دھوپ کا عالم تھا اور میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ 2 دن سے مجھے کوئی بھیک نہ ملی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ گھر کیا تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں تھی اور میرے ساتھ وہ چھوٹی بچی تھی۔ آج جب میں بھوک سے بے حال ہوئی تو ہمت کر کے اپنے گھر سے نکلی اور اپنے ساتھ اس بچی کو بھی اٹھا لیا۔ میرے پاس اس وقت میرے دوپٹے کے پلو میں صرف 5 روپے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک بیکری مجھے نظر آئی۔ اس بیکری سے جا کر میں نے 5 روپے والا سستا سا کیک لے کر اپنی بیٹی کو کھلا دیا اور اس کو اٹھا کر میں بھیک مانگنا شروع ہو گئی۔ حالانکہ میرے پورے وجود میں ہمت ختم ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی چکرا کر گر جاؤں گی، لیکن میں کیا کرتی کہ بھوک سے بے حال ہونے کی بنا پر میرا بھیک مانگنا ضروری تھا۔ اس بھیک سے جو پیسے ملتے تو میں کھانا خرید سکتی اور اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی تو مجھے کچھ نہ ملتا۔ میں اس وقت سب سے زیادہ مستحق تھی، لیکن پھر بھی لوگ مستحق لوگوں کو بھیک نہیں دیتے۔ جو ان کے سامنے ڈرامے کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، وہ انہیں پیسے پکڑا کر چلتا کر دیتے ہیں۔ مجھے اس بات کا شدید افسوس ہوتا کہ میں تو واقعی میں بھوکی تھی۔ مجھے اپنی بھیک سے کوئی محال کھڑا نہیں کرنا تھا، لیکن میں آج بھی شام تک بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ میرے پاس صرف ابھی تک 50 روپے جمع ہوئے تھے۔ میں بالکل تھک چکی تھی، ہمت ختم ہونے کے برابر تھی۔ بیٹی بھی برابر روئی جا رہی تھی، وہ بھی بھوکی تھی۔ میں نے صبح صرف اسے کیک کھلایا تھا، لیکن آخر وہ چھوٹا سا کیک اس کا کتنا پیٹ بھرتا، اور میں تو 2 دن سے بھوکی تھی۔ خدا خدا کر کے انہی 50 روپے میں سے میں نے ایک بن خریدا اور آدھا خود کھا کر آدھا بیٹی کو دیا۔ اب 50 روپے خرچ ہو گئے اور میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ بچی۔ میں نے قسمت آزمانے کے لیے گھر گھر جا کر دروازہ بجانا شروع کیا، بھیک مانگنے لگی۔ میں اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ سمجھ گئی کہ آج کا میرا دن ہی خراب ہے، مجھے بھیک نہیں ملنے والی۔ میں مایوسی سے واپس لوٹ رہی تھی کہ ایک بڑا سا گھر نظر آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس گھر میں قسمت آزمائی جائے، ہو نہ ہو 100-200 روپے تو مل ہی جائیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے میں قدم بڑھا کر اس گھر کے دروازے کو بجانے لگی۔ یہ گرمی کا موسم تھا تو سخت پسینے آ رہے تھے، حالانکہ شام ہو چکی تھی، لیکن ہوا کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں باہر کافی دیر تک کھڑی رہنے کے بعد جب مایوسی سے واپس لوٹنے لگی تو اچانک مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً سے امید سے واپس مڑی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور سامنے نظر پڑی تو میرے اوزان خطا ہو گئے کہ سامنے موجود شخصیت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس شخصیت سے میری یوں زندگی میں ایک بار پھر سے ملاقات ہوگی اور میں اپنی جگہ جم سے جاؤں گی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری زبان کسی نے کھینچ لی ہے اور میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی، یہاں تک کہ وہ شخصیت نے حیرت سے میرے ہاتھ میں موجود بچی کو دیکھا اور اس کے بعد جو جملہ کہا، اسے سن کر میں خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا یہ سوال میرے ذہن کو آج سے 6 سال پیچھے لے گیا، جہاں میری زندگی نے ایسی کایا پلٹی تھی کہ میں بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ آج میں جو تھی وہ 6 سال پہلے بالکل مختلف تھی، اور آج میں جو بن گئی تھی وہ 6 سال پہلے نہ تھی۔ ایک ایک کر کے ساری یادیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی اور میں وہیں کھڑے کھڑے اپنی ماضی میں کھو گئی، جو اس قدر دردناک تھا کہ جیسے میں یاد کرتی تھی تو اسے یاد کرنے سے ہی میری آنکھوں میں آنسو جھلک پڑتے تھے، اور آج ایک بار پھر سے میری آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس شخص کے سوال نے مجھے 6 سال پہلے ماضی میں دھکیل دیا تھا، اور میں اپنے ماضی کو یاد کرنے لگی تھی، کس طرح میں بدل گئی تھی اور کس طرح ایک بکارن بن گئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی تھی، اور یہ کہانی میری یعنی جویریہ ہاشمی کی تھی۔ میں جویریہ ہاشمی اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد ہوں۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، البتہ میرے 3 بڑے بھائی تھے۔ میں ان تینوں کی لاڈلی تھی، ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتے، مجھ سے محبت کرتے۔ میرے والدین نے میری ہر خواہش پوری کی تھی، اس لیے مجھے آسائشوں میں رہنے کی عادت تھی۔ انہوں نے مجھے بہترین تعلیم و تربیت سے نوازا تھا، مجھے اچھے برے کی تمیز دی تھی۔ غرض انہوں نے ہر لحاظ سے مجھے ایک اچھا انسان بنانے پر توجہ دی تھی، جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔
میرے والدین میرے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے کیونکہ میں ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ انہیں میری ہر چیز کی فکر رہتی اور کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب وہ مجھ سے اظہار محبت نہ کرتے۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی کہ میری زندگی تو شہزادیوں والی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ شہزادیوں والی زندگی کے بعد مجھے زندگی کے وہ نشیب و فراز دیکھنے کو ملے گے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کاش اگر مجھے پتا چلتا تو میں اس دنیا میں آنے سے ہی انکار کر دیتی اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتی کہ یا اللہ میں تیری نادانیوں اور کمزور بندی ہوں، تو مجھے اس دنیا میں نہ بھیج کہ میں اس دنیا کے نشیب و فراز کو سمجھ نہیں سکوں گی اور بری طرح مار کھا جاؤں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بھلا اس دنیا میں آنے کا اختیار انسان کے پاس تھوڑی ہے، وہ تو اس کے رب کے پاس ہی ہے، اور پھر اس کو جو آزمائشیں اور مصیبتیں آنی ہیں وہ اسے سہنا ہی سہنا ہے، کوئی فرار ممکن نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی 20 سال کی عمر میں قدم رکھا تو میرے والدین کو یہ فکر ستانے لگی کہ میری شادی ہو جانی چاہیے، لیکن میں شادی کے نام سے دور بھاگتی تھی کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگوں کو دیکھا تھا وہ شادی سے خوش نہ تھے۔ جب میں اس بات کا اظہار اپنے والدین سے کرتی تو وہ لوگ مجھے سمجھاتے کہ تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر انسان اپنا نصیب جیتا ہے، تمہیں اپنا نصیب جینا ہے، تم دوسروں کے نصیب دیکھ کر کیوں خود کو مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ شادی ہو جانا بہترین ہے، تم اللہ سے اپنے بہترین نصیب کی دعا کرو گی تو وہ تمہیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ والدین کی بات پر میں راضی ہو گئی تھی کیونکہ اب یہی چارہ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ میری تعلیم اس وقت انٹرمیڈیٹ تک مکمل ہو چکی تھی، آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن پھر رشتہ طے ہو گیا اور والدین نے مجھے کہہ دیا کہ اب آگے جتنا بھی پڑھنا ہے شوہر کے گھر جا کر پڑھ لینا، وہ امید ہے کہ وہ تمہیں مکمل طور پر آزادی دے گا۔ والدین کو اپنے انتخاب پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے بھی جب پہلی بار صفدر کو دیکھا تو ان کو دل دے بیٹھی تھی، وہ نہ صرف پڑھے لکھے تھے بلکہ ذہین بھی تھے اور خاندانی لوگ تھے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو ایک جنت سے نکل کر دوسری جنت میں جانا پڑے گا اور کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی، حالانکہ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا اور خود کو ہر قسم کے وقت کے لیے پہلے سے تیار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میں خوابوں میں رہنے والی ایک شہزادی تھی اور اپنی خوابوں کو ٹوٹ کر بکھرتا دیکھنا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تو اس لیے خود کو پہلے سے تیار کرتی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میرے شوہر اچھے انسان تھے لیکن سسرال والوں میں دیگر لوگوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں سب نے سب اچھا ہے ثابت کر دیا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو مجھ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے چلے گئے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے اپنے گھر کی ساری ماسیوں کو چھٹی دے دی۔ گھر بھی اچھا خاصا اور کافی بڑا تھا جس کے اندر 6 کمرے تھے، کچن تھا۔ کمرے بھی چھوٹے نہ تھے بلکہ بڑے تھے۔ میں چونکہ اپنے گھر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی اس لیے مجھے کام کی بھی زیادہ عادت نہ تھی، لیکن کام تک تو معاملہ ٹھیک تھا۔ میں تھک جاتی تھی لیکن سارے کام سر انجام دے ہی دیتی تھی، پر میری ساس مجھے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے نہیں دیتی تھی۔ اس پر سونے پر سہاگا ہر بار یہی پوچھتی رہتی کہ تم خوشخبری کب سنا رہی ہو؟ میں ان کی اس منطق پر حیران رہ جاتی۔ اکثر وہ ہمارے کمرے میں ہی سونے آ جاتی اور ایسے میں میرا اور شوہر کا گہرا تعلق کیسے بن پاتا؟ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ شوہر میرے سب سے چھوٹے تھے، گھر میں اکلوتے بھی تھے کہ ساس ان کی محبت میں ایسا کرتی ہوں، لیکن شاید انہیں مجھ سے بیر تھا جس کی بنا پر وہ یہ سب کرتی تھیں۔ مجھے تو کم از کم ایسا ہی لگتا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میرے شوہر کا مجھ سے دل بیزار ہو گیا تھا کیونکہ بیوی ہوتے ہوئے جب میں اس کو میسر نہ ہوں تو اکثر شوہر کا دل بیزار ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہونے لگا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کافی جھگڑا کیا، کہنے لگے تم میرے ساتھ وقت نہیں گزارتی ہو اور اپنے کاموں میں لگی رہتی ہو۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے انہیں صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ یہ گھر کے کام بھی آپ کے ہوتے ہیں، میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو مجھ سے وقت چاہیے ہے تو پہلے مجھے گھر میں ماسی رکھوا دیں، اس کے بعد سارا وقت آپ کا ہوگا۔ اور دوسری بات، اپنی امی سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے کمرے میں سویا کریں، پھر ہمارے رشتے میں کوئی دراڑ نہیں آئے گی۔
پھر ہمارے رشتے میں کوئی دراڑ نہیں آئے گی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ انہیں میری بات سن کر عقل آ جائے، لیکن انہیں عقل تو کیا ہی آتی۔ انہوں نے مجھے کھری کھری سنا دی اور کہنے لگے، تم میری ماں پر الزام ڈال رہی ہو کہ وہی وجہ ہے ہم دونوں کے درمیان دوری کی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، انہیں رات کو اکیلے سونے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ سو جاتی ہیں، تو اس میں کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ میں ان کی سوچ پر حیران رہ گئی کہ انہیں سارے شکوے مجھ سے تھے، لیکن وہ کوئی حل پیش کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں بالکل چپ ہو گئی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی بالکل بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ امی ابو جب بھی مجھ سے پوچھتے کہ سب ٹھیک ہیں تو میں بس کچھ بھی نہ کہتی، خالی خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی رہ جاتی۔ ان کی طرف دیکھتی وہ سمجھ گئے تھے کہ میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں، لیکن میری ساس بہت زیادہ شاطر تھی۔ بظاہر کوئی ایسی وجہ سامنے نظر نہیں آتی تھی کہ جس کی وجہ سے میں علیحدہ ہو جاؤں، لیکن در حقیقت بہت ساری وجہ ہی تھیں جو چھپی ہوئی تھیں، صرف میری نظروں سے نظر آ سکتی تھی اور دوسروں کی نظروں سے اوجھل تھیں۔ وہ بالکل خاموشی سے وار کرتی تھیں، ایسا کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلتا۔ کبھی وہ میرے کھانوں میں کچھ ایسا کر دیتی کہ میرے شوہر بدظن ہو جاتے، تو کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی جس کی وجہ سے میرے شوہر سے لڑائی ہو جاتی، اور پھر وہ ہم دونوں کے درمیان صلح بھی کروا دیتی۔ یعنی وہ ہر حال میں میرے شوہر کو یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں تم دونوں کو ہنستے بستے دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ ایک بار تو حد ہو گئی تھی، میرے شوہر نے مجھے کچھ پیسے رکھوانے کے لیے دیے تھے، یہ کہہ کر کے یہ امانت تم اپنے پاس رکھو، جب میں تم سے وصول کروں تو تم مجھے دے دینا۔ وہ رقم اچھی خاصی بڑی تھی۔ میں نے احتیاطاً اسے اپنی تجوری میں رکھ دیا اور چابی اپنی الماری کے اوپر رکھی۔ میرے گھر میں کوئی زیادہ افراد نہیں تھے کہ مجھے چوری کا خطرہ ہوتا، لیکن میں کیسے بھول گئی تھی کہ میری ساس ایک فطرتاً فساد پسند عورت ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی بھی حد سے گزر سکتی ہے۔ 2-3 دن بعد جب شوہر نے مجھ سے امانت کے پیسے واپس مانگے تو میں نے تجوری سے نکال کر دینا چاہے، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ تجوری میں موجود ہی نہیں تھے۔ اب میں نے پورا گھر چھان مارا، لیکن پیسے کہیں بھی نہیں تھے۔ اسی دوران میں نے تمام لوگوں کے کمرے کی تلاشی لینے کا فرمان جاری کیا تو میری ساس ہتھے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی، تم کیا ہم سب کو چور سمجھتی ہو؟ جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ پیسے انہوں نے میری نظروں سے چھپا کر اسے نکال کر اپنے پاس رکھ لیے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ یہ تو پیسے الماری کے اوپر رکھ کر ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ میری نظر پڑی تو میں نے اپنے پاس رکھ لیا کہ اسے سبق سکھاؤں گی۔ اب تم ہی بتلاؤ بھلا پیسے یوں کھلے رکھنے کی چیز ہے؟ میرے شوہر جو پہلے ہی پریشان تھے، اپنی ماں کی زبانی یہ بات سنی تو کچھ بھی نہ سوچا نہ سمجھا، اور غصے میں آ کر مجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ میں جو اتنے نازوں میں پلی تھی، کسی کا تھپڑ تک برداشت نہ کیا تھا، اور میرے شوہر نے سب کے سامنے نہ صرف مجھے بے عزت کیا تھا بلکہ تھپڑ بھی رسید کی تھی، اور یہاں تک کہا تھا کہ شادی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں اور اس نے مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں دی ہے۔ یہ لڑکی کسی طور پر میرے قابل نہیں ہے، نہ یہ مجھے وقت دے دیتی ہے، نہ یہ مجھے شوہر سمجھتی ہے، بس سارا دن اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، اسے ذرا برابر بھی شوہر کا خیال نہیں رہتا، نہ یہ میرا کہنا مانتی ہے۔ یہ انتہائی بد زبان، بدتمیز اور نافرمان عورت ہے۔ اپنے شوہر کی زبانی، اپنی اتنی ساری خامیاں دیکھ کر مجھے اپنی ذات پر ہی شک ہونے لگا کہ کہیں واقعی میں میرے اندر یہ خامیاں تو موجود نہیں ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں خاموشی سے سب کچھ سہ رہی تھی، لیکن اب میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں نے انہیں سب کے سامنے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، انہیں چاہیے یا تو وہ مجھے الگ گھر لے کر دیں یا پھر مجھے چھوڑ دیں۔ میرے شوہر نے جب میری یہ بات سنی تو کہنے لگے، ویسے بھی تم جیسی بانج عورت کے ساتھ رہ کر میں کیا کروں گا؟ شادی کے 6 مہینے تک تم مجھے خوشخبری تک نہیں دے سکی، اس بات کا یہی مطلب ہے کہ تم میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، تبھی تم مجھے وقت بھی نہیں دیتی ہو۔ یہ بات انہوں نے چھپا لی تھی کہ راتوں کو اکثر ان کی ماں ہمارے ساتھ سوتی تھی۔ ان کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، اور اس قدر ظالم سماج کے سامنے
مجھے زندگی مزید نہ جینی پڑے، ان کی بات سن کر میں روٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ میں وہاں جانا ہی نہیں چاہتی تھی کہ بھائیوں نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ تینوں کے تینوں شادی شدہ تھے۔ انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، تمہیں اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اب اس کی زندگی میں اگر کوئی اور عورت آ گئی تو تم کیا کرو گی؟ ان کی اس بات سے مجھے اثر نہیں ہوا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے صلح کا ایک اور موقع دینے کی بات کی تو مجھے ان کی بات ماننی پڑی اور میں ایک بار پھر سے اسی گھر میں واپس چلی گئی جہاں سے ذلیل کی گئی تھی۔ لیکن اب میرے دل کی حالت یکسر بدل چکی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے پہلے جیسا ہی تھا، گویا انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا۔ انہوں نے معافی تک نہ مانگی تھی اور میرے دل میں یہ بات رہ گئی تھی۔ اسی دوران میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میرے گھر کا سارا نظام ہی تبدیل ہو گیا۔ سب کچھ بھائیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ امی کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی اور ان کی ایک نہ سنی جاتی، ہر کوئی اپنی منمانی کرنے لگ جاتا۔ ایسے میں مجھے اپنا فیصلہ بے حد غلط لگا تھا۔ والد صاحب کی موجودگی میں ہی اگر اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا، چنانچہ میں چپ چاپ صبر شکر کے ساتھ گزارا کرنے لگی۔ لیکن اب میرے شوہر اولاد کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ بھلا یہ میرے ہاتھ میں کیسے تھا؟ ساس نے بھی میری بات سن کر یہ سمجھ لیا تھا کہ میں اس کی حقیقت جان گئی ہوں، چنانچہ اب وہ ہمارے گھر میں آنے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن میں ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی جس میں شوہر کا پیار موجود ہی نہیں تھا، یا شاید وہ بیوی کو صرف بستر کی زینت ہی سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی خواہش نہیں تھی، اس کے کوئی ارمان نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو انہیں ان سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ صبح سے لے کر رات تک کام پر موجود ہوتے اور رات ہوتے ہی یا تو اپنے دوستوں میں گھومنے گھمانے چلے جاتے یا پھر گھر پر سو جاتے۔ میں نے ایسی زندگی کا خواب کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب میرے شوہر کو اولاد کی بے حد خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بار بار مجھے تانے دیتے کہ تم اولاد پیدا نہیں کر سکتی ہو، تم اس قابل ہی نہیں ہو، تم باج ہو۔ دن رات یہ باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے تھے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں کیونکہ تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی۔ انہوں نے جب مجھے یہ خبر سنائی تو میں چلا اٹھی اور سارے حساب کتاب برابر کرنے لگی۔ جو اس گھر میں میرے ساتھ برا ہوا وہ سب کہنے لگی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ انصاف کا سلوک کرتے، لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور یہ کہہ کر کے آئندہ تم کبھی یہاں کا رخ نہ کرنا کہ تم ہماری زندگی میں کوئی اہمیت و حیثیت نہیں رکھتی ہو، یہاں سے چلی جاؤ۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر گھومنے لگے جب میں نے اس گھر کا خیال کیا تھا۔ ان کی مشکل وقت میں ان کی مدد کی تھی۔ میری شادی کے کچھ عرصہ بعد میرے شوہر کی نوکری بھی چلی گئی تھی۔ یہ وقت بھی میں نے صبر شکر کے ساتھ گزارا تھا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا تھا، حالانکہ میں نے اپنے گھر میں روپے پیسے کی فراوانی دیکھی تھی۔ لیکن اب سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ میرے شوہر میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے بہانے سے مجھ سے لڑنا شروع ہو گئے تھے اور آج انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن اب میرے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ میں نے اسی وقت گھر چھوڑ دیا تھا اور جیسے ہی اپنے میکے میں آئی تو بھابھیوں کے رویے بدل گئے تھے۔ بھائی نے مجھے اسی وقت یہ کہہ کر میرے سسرال واپس بھیجنا چاہا، تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ اور جا کر اپنا گھر بساؤ۔ آج کے دور میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، تمہیں اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ میری امی بستر پر تھی، لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور میں اب بالکل بے سہارا ہو چکی تھی۔ میرے سسرال میں کوئی جگہ نہ تھی، نہ میکے میں کوئی سہارا تھا۔ کافی دنوں تک تو پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی صدمے کے زیر اثر سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی۔ نہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کمائی کا کوئی ذریعہ تھا، میں کہاں جاتی کیا کرتی۔ چنانچہ میں نے 2-3 دن بھرپور فاقوں سے گزارنے کے بعد یہ طے کر لیا کہ میں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کروں گی، کیونکہ اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں پیشہ ور بکارن نہیں تھی، حالات کی ستم ظریفی نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ 3-4 دن تک جب میں گلیوں میں ماری ماری پھرتی رہی تب مجھے احساس ہوا تھا کہ اپنی چھت کا ہونا کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے کوئی چھت کا سہارا فراہم کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا، چاہے وہ میرا شوہر اپنا ہو یا میرے اپنے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔
ان کی باتوں کی وجہ سے میں اتنی دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ مجھے اپنا ذہنی توازن ہی درست نہ لگتا تھا۔ کبھی میں ہنسنے لگتی تو کبھی زور زور سے رونے لگتی اور کبھی خالی خالی فضاؤں میں گھورتی رہتی۔ اسی دوران میری ملاقات ایک بھکارن سے ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کھانے کو روٹی دی تھی اور کہا تھا کہ تو بھی میری طرح بھیک مانگ کر ہی اپنا گزارا کر سکتی ہے، کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی اور یہی پیشہ اپنایا تھا۔ اس نے میری تھوڑی بہت مدد کی اور ایک جھگی میں رہنے کو جگہ دی تھی۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ میں دنیا سے بیزار ہو گئی تھی اور یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہتی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، کبھی ایک وقت کا کھانا مل جاتا تو کبھی دو دو دن یوں ہی بھوکا رہنا پڑتا۔ کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی جیتی جاگتے اور ہنستی مسکراتی لڑکی ہے جس نے ہمیشہ شہزادیوں والی زندگی گزاری ہے، آج سب سے بھیک مانگ رہی ہے۔ اسی دوران ایک بار بھیک مانگتے ہوئے مجھے کچرے کے ڈرم سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں فوراً سے وہاں جا کر دیکھنے لگی تو پتہ چلا وہاں ایک 2 سال کی چھوٹی سی بچی رو رہی ہے، چلا رہی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آنے کے لیے مچلنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی ہے، نہ جانے یہ اللہ کا اشارہ تھا یا کچھ اور۔ میں نے اسے اپنے پاس اپنی جھگی میں رکھ لیا اور یہ کہہ کر کہ یہ اب میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گی اور میرے جینے کی وجہ ہوگی، میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ اب میں جہاں جہاں بھیک مانگنے جاتی تو اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھتی۔ میرا اس میں دل لگنے لگا تھا۔ ویسے بھی شادی شدہ زندگی مجھے اولاد کی خوشی نہیں ملی تھی تو میرا دل بھی اولاد کے لیے بہت مچلتا تھا، لیکن اب اللہ نے میرے سر پر اس کی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ بھلے ہی میرے ہاتھ میں 1 روپیہ تک نہ ہوتا، لیکن میں ہر ممکن حد تک اس کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ اب وہ میری جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ وہ بھی مجھے اپنی ماں ہی سمجھ رہی تھی، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے میں اپنے ان تمام رشتوں کو بھولنے لگ گئی تھی جنہوں نے مجھے درد اور تکلیف دی تھی، اور انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے نکالنے میں 1 منٹ کے لیے بھی نہ سوچا تھا۔ کبھی کبھی اچھی بھیک مل جاتی تو میں اور میری بیٹی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے، اور کبھی کبھی تو 2 3 دن تک بھوکا رہنا پڑتا۔ آج بھی وہی دن تھا کہ مجھے 3 دن سے کھانا نہیں ملا تھا۔ میں نے سوچا کہ گھر گھر جا کر بھیک مانگتے ہیں، شاید کچھ مل جائے، یا اگر بھیک نہیں ملے گی تو کھانے کے لیے ہی کچھ مانگ لوں گی۔ اتفاق سے ایک گھر والوں نے کھانا دے دیا تھا اور بھیک دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے وہی گلی میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی، لیکن اب بھی میرے پاس 1 روپیہ تک نہ تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں روز اب بھیک مانگنے کے لیے آیا کروں۔ میری بیٹی 6 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے 6 سال ہو گئے اسی طرح گھر سے بے گھر ہوتے ہوئے کہ میں نے انہی خیالوں میں ایک دروازے پر دستک دی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اس شخص کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا تھا، البتہ اس نے طلاق نہ دی تھی۔ یہ میرا شوہر تھا جو اس گھر میں رہ رہا تھا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا، لیکن اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ شاید وہ ندامت سے رو رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہ سوچ سکی، بس خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا ذہن جیسے معاف ہو گیا۔ اس نے اسی وقت میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے مجھے اندر بلایا، نہ جانے کس جذبے کے تحت میں اندر چلی آئی۔ شاید میں اب زندگی کی ٹھوکروں سے تنگ آ کر اسے معاف کرنا چاہتی تھی تاکہ مجھے زندگی میں کچھ سکون میسر ہو سکے۔ اس نے میرے ہاتھ میں بچی دیکھ کر کہنے لگا، یہ کس کی بیٹی ہے؟ میں نے اسے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ میں نے اسے گود لیا ہے کیونکہ تم نے مجھے اس وجہ سے گھر سے نکالا تھا۔ میرے جینے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن کچرے کے ڈرم سے مجھے بچی ملی جسے میں آج تک پال رہی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے جاتے ہی ہم تباہ و برباد ہو گئے اور پورے 6 سال تک در بدر پھرتے رہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں گھر سے نکال کر ہم سکون سے رہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میری ماں فالج کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ میری دوسری بیوی مجھ سے وفادار نہ تھی، مجھے دھوکہ دیا اور اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ تب مجھے تمہاری یاد شدت سے آئی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا لیکن تم مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ آج پورے 6 سال بعد قسمت نے ہمیں ملایا ہے۔
کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ کیا تم واپس میری زندگی میں آ جاؤ گی کہ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی اور کبھی کبھی میں اپنی اس بات پر شکر ادا کرتا تھا کہ میں نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا ضرور تھا لیکن اپنی زندگی سے نہیں نکالا تھا۔ شاید اللہ کو ہماری زندگی میں یہ آزمائش لکھنی تھی۔ کیا اب تم پھر سے میرے ساتھ نباہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش بہت لمبی لکھی تھی۔ پورے 6 سال تک میں در بدر پھرتی رہی تھی اور اپنا قصور تلاش کرتی رہی تھی، لیکن آج جب میرے شوہر نے مجھے مکمل طور پر بدلی ہوئی حالت میں قبول کرنے کی پیشکش کی تو میں نے اسے کفران نعمت نہ کیا، کیونکہ میں اب خود بھی حالات سے تنگ آ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو خودکشی کرنے کا بھی سوچنے لگتی، لیکن اللہ نے میرے لیے بہترین سوچ رکھا تھا۔ چنانچہ میں نے ان کے ساتھ رہنے کی حامی بھر لی اور ان کی پیشکش قبول کرتے ہوئے میں زاروں قطار رو پڑی تھی کہ یہ میرے لیے بہت بڑا جذباتی لمحہ تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی شدہ زندگی اس قدر مشکلات کا شکار ہو کر مجھ سے روٹھ جائے گی اور پورے 6 سال بعد ایک بار پھر سے مجھے منانے آ جائے گی، لیکن میں نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا، شوہر کو معاف کر دیا تھا اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا تھا کہ اپنے شوہر کی زندگی میں 6 سال بعد واپس آنے کے بعد بھی 2 مہینے کے اندر اللہ نے مجھے اولاد کی خوشخبری سے نوازا تھا اور میرے یہاں بیٹے نے جنم لیا تھا۔ میری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا اور بیٹی دونوں سے مکمل کر دیا تھا۔ اب مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہ تھا، بھائیوں کو میں نے معاف کر دیا تھا۔ میرے حصے کی آزمائش تھی جو میں نے سہی تھی، اور ابھی آزمائش ختم ہوئی تھی تو میں کون ہوتی تھی تمام لوگوں کا حساب لینے والی۔ البتہ میں ان سے پہلے کی طرح نہ ملتی تھی کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ آج بھی جب ان 6 سالوں کو یاد کرتی ہوں تو پورے وجود میں جھرجھری سی چھا جاتی ہے اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے میں میرے شوہر میرا جذباتی سہارا بنتے ہیں اور مجھے اس بری یادوں سے باہر نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ میں آج بھی پوری طرح بری یادوں سے باہر نہیں نکل پائی ہوں، لیکن کافی حد تک بہتر ہو گئی ہوں اور اپنے طریقے سے زندگی جی رہی ہوں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔